حضرات گرامی قدر، ابھی آپ نے دستار بندی کا منظر دیکھا ہے. خدا کرے کہ کسی دیوبندی کو نہ دیکھیں، دستار بندی سے. تو اب اسٹیج پر جو نئے مہمانان گرامی تشریف لائے ہیں، جماعت اہل سنت یو کے صدر جناب حضرت صاحبزادہ پیر سید زاہد حسین شاہ صاحب، حضرت پیر طریقت صاحبزادہ پیر محمد حبیب الرحمن محبوبی صاحب، وہ بھی تشریف فرما ہے، اور غزالی زماں کے لخت جگر حضرت صاحبزادہ حامد سعید کاظمی صاحب، وہ بھی ابھی تشریف لائے ہیں. تو ہمارا یہ پروگرام تھا کہ غازی ملت کا خطاب سننے کا. تو اب میں کچھ وقت کے لیے، مختصر وقت کے لیے دعوت خطاب دوں گا غزالی زماں کے لخت جگر حضرت صاحبزادہ حامد سعید کاظمی صاحب. وہ تشریف لاتے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرماتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ، شان اولیاء، مذہب حق اہل سنت و جماعت. جو علماء کرام پیچھے ہیں منتظمین بڑے ادب سے ان کو آگے بھیج دیں. جو علماء کرام پیچھے آگے تشریف لے آئے. تمام حضرات نیچے چلے جاؤ، بہت جگہ ہے نیچے، پلیز راستہ بلاک نہ کرو. طارق انہیں کیا راستہ کلیئر کرا، کیا بنایا ہوا. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الامين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین. حضرات محترم، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے علماء کرام کا ایک جم غفیر آپ کے سامنے موجود ہے، اور عام طور پر یہ بات جو کہی جاتی ہے اس میں مبالغہ ہوتا ہے، لیکن آج حقیقتاً یہی کیفیت ہے کہ اگر صرف علماء کرام ہی تشریف فرما ہوں تو ایک جلسہ عام کی سی کیفیت کا مظاہرہ ہو سکے. میں اس وقت آپ کے سامنے بن بلایا مہمان ہوں. میں یہاں بلیک برن میں ایک اور تقریب میں حاضر ہوا تھا، اور مجھے پتہ چلا کہ حضرت قبلہ ہاشمی میاں صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہیں، اور پہلے حضرت کی زیارت کا شرف بھی حاصل نہیں ہوا تھا. تو یہ کشش تھی، یہ محبت کے وہ ناطے اور رشتے ہیں کہ جنہوں نے مجھے حضرت کی زیارت کے بغیر یہاں سے جانے سے محروم رکھا، بچائے رکھا، اور میں یہاں پر حاضر ہوا. تو میں صرف حضرت کی زیارت کے لیے حاضر ہوں، نہ خطابت کے جوہر جگانے کا موقع ہے، نہ فن تقریر کے اظہار کی کوئی گنجائش ہے. اور ویسے بھی الحمدللہ یہاں پر تو وہ حضرات ہیں کہ جن کے نام سے یہ تقریر کو، واز کو، خطابت کو جلا ملتی ہے، اور ان حضرات کی موجودگی میں مجھ جیسے ایک تہی دامن اور بے مایا کو اگر مایا ناز ہونے کا احساس دلا دیا جائے تو مجھ جیسا غریب تو اپنی آبرو قائم رکھنے کی کوشش میں زندگی اجیرن کر لے گا. تو حضور والا میں اس وقت تو صرف یہ عرض کرنا چاہوں گا، میرے علاقے کی بولی بول رہے ہیں. حضرت ہمیں آپ ہی حضرات نے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا ہے، آپ ہی نے بولنا سکھایا ہے، یہ آپ ہی بزرگوں کا فیض ہے، یہ آپ سے نسبتیں ہیں جو آج ہم اپنے قدموں پہ کھڑے ہیں اور کچھ بولنے کی جسارت کر رہے ہیں. ورنہ وہ داغ کا شعر ہے نا حضرت کہ بات تک کرنی نہ آتی تھی تمہیں، یہ ہمارے سامنے کی بات ہے. بات تک حضرات مکرم، کاش یہ گویائی ہمیں بھی نصیب ہو، کاش یہ قدرت کلام، یہ فصاحت، یہ بلاغت، یہ حروف و الفاظ پر یہ قدرت
کبھی ہماری دسترس میں بھی ہو. میرے سوال کی عظمت تو دیکھ ہے ساقی, جو مانگتا ہوں نہ دے, داد انتخاب تو دے. حضور والا, اب چونکہ مجھے دعوت خطاب بہرحال دی گئی ہے تو چند منٹ میں اپنی گفتگو کی بساط سمیٹنے کی جسارت کرتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے بغیر ہمارے نزدیک ایمان کا کوئی تصور قائم نہیں ہوتا. کوئی موقع ہو, کوئی محفل ہو, وہ کسی عنوان سے ہو, کسی طور طریقے سے ہو, وہ مناظرے کی صورت میں ہو, مباہلے کی کیفیت میں ہو, بہرحال ہمیں تو سرکار کی محبت کا راگ الاپنا ہے کہ یہی اصول رہا ہے وفا پرستوں کا, ہر ایک حال میں توصیف حسن یار کریں. ہمیں سرکار کی مدح سرائی کرنی ہے, تعریف و توصیف کرنی ہے. سوال یہ ہے کہ یہ عمل کا زمانہ ہے, یہ وقت وہ ہے کہ جب دعوت دی جاتی ہے عمل کی طرف, تو آخر کیا وجہ ہے, کیا سبب ہے کہ ہم اس دور میں بھی سرکار کی محبت کا راگ الاپتے رہتے ہیں اور سرکار کی محبت کے بغیر کسی عنوان کو ہم توجہ طلب نہیں سمجھتے. حضور والا, میں صرف ایک حدیث کی روشنی میں اس پر دو باتیں عرض کروں اور آپ سے اجازت چاہوں, اور وہ حدیث وہ نہیں ہے. دیکھیے, خاص طور پر جو اہل حدیث حضرات ہیں ان کے سامنے اگر کوئی ہم حدیث اپنے موقف کی تائید میں, اپنے مسلک کے لیے, یا رسول اللہ, اگر اپنے موقف کی تائید میں, اگر اپنے مسلک کے ثبوت میں, سبحان اللہ. حضور والا, ہاشمی صاحب قبلہ تشریف لا رہے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ میری تقریر کا وقت نعروں کی نظر ہو گیا تو مجھے آپ سے اسی طرح جانا رخصت ہونا پڑے گا جیسے سکندر دنیا سے گیا حضرت, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر ہم کوئی حدیث اپنے موقف کی تائید میں پیش کرتے ہیں تو اہل حدیث کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے, یہ حدیث کمزور ہے, یہ حدیث موضوع ہے, یہ حدیث قابل اعتبار نہیں ہے. انہیں اہل حدیثوں سے پوچھو, اہل حدیث کہلانے والوں سے پوچھو کہ کبھی کوئی سنت بھی ضعیف ہوتی ہے, کبھی کوئی سنت بھی موضوع ہوتی ہے, کبھی سنت بھی ناقابل اعتبار ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم اہل حدیث نہیں کہلاتے, ہم اہل سنت کہلاتے ہیں. حضور کی حدیث کی روشنی میں سرکار کی محبت پر چند گزارشات پیش کرنا ہے. سرکار نے فرمایا کہ بندہ جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے, قبر میں پہنچتا ہے, منکرین آتے ہیں, فرشتے آتے ہیں, سوال و جواب کرتے ہیں, پوچھتے ہیں من ربوں کا, تیرا رب کون ہے؟ اگر بندہ مومن ہے کہتا ہے ربی اللہ, میرا رب اللہ ہے. اگر صرف اس کی الوہیت کا اقرار کافی ہوتا, اگر صرف اس کی ربوبیت کا اعتراف کافی ہوتا, تو فرشتے کہتے یہ تو اللہ اللہ کرنے والا ہے, اللہ کے نام کی مالا جپنے والا ہے, اس کی ربوبیت کا, الوہیت کا اقرار و اعتراف کرنے والا ہے, اس کی جان چھوڑو, چلو کسی اور مردے کی خبر لیتے ہیں. لیکن نہیں, فرشتے گویا یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو رب کہنے والے تو بہت ہیں. یہودی بھی اللہ کو رب کہتے ہیں, نصرانی بھی اللہ کو رب کہتے ہیں. یہ بتا ماں دینوں کا, تیرا دین کیا ہے, کس دین میں ہو کر اللہ کو رب کہتا ہے؟ اگر بندہ مومن ہے کہتا ہے دین الاسلام, میرا دین اسلام ہے. اب یہاں پر ایک بات سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ دنیا میں آدمی کتنی پریکٹس کرے, کتنی مشق بہم پہنچائے, دن رات جھوٹ بولتا رہے, لیکن قبر میں جھوٹ بولنا ممکن نہیں ہوگا. ویسے لوگوں نے لطیفے تو بنا رکھے ہیں. ایک صاحب کہہ رہے تھے جی ایک جھوٹا کذاب پرلے درجے کا دروغ گو, وہ جب قبر میں پہنچا تو فرشتے جب آئے سوال و جواب کے لیے تو ان سے کہتا ہے کہ بھئی کیا مسئلہ ہے, ابھی آپ سے پہلے فرشتوں کی ایک اور ٹیم آئی تھی, وہ ابھی یہ سوال و جواب کر گئی, اب آپ آ گئے, کیا ابھی کسی اور کی ڈیوٹی بھی لگی ہوئی ہے؟ فرشتے بھی بڑے کنفیوز ہوئے, یہ عجیب مسئلہ ہے. بٹ اٹ از سمپلی اے جوک, یہ محض ایک لطیفہ ہے, محض ایک مذاق ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں. قبر میں جھوٹ بولنا ممکن نہیں ہوگا. اب بندے نے جب کہا کہ میرا دین اسلام ہے تو اس نے سچ کہا یا جھوٹ کہا؟ سچ کہا. اور دین اسلام ہو نہیں سکتا جب تک کہ کوئی شخص اللہ کو نہ مانے اور ایک نہ مانے, جب تک سرکار کو نہ مانے اور اللہ کا آخری رسول نہ مانے, جب تک تمام انبیاء سابقین کو نہ مانے, تمام کتب سماوی کو نہ مانے, جب تک جنت کو نہ مانے, دوزخ کو نہ مانے, حیات بعد ممات کو نہ مانے, سزا و جزا کو نہ مانے, قیامت کو, حشر نشر کو نہ مانے, فرشتوں کے وجود کو نہ مانے, جب تک تمام ضروریات دین کو نہ مانے, بندے کا دین اسلام نہیں ہو سکتا. اور بندہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے, اور ہے بھی سچا, سچ بولتا ہے, جھوٹ نہیں بول رہا, کہتا ہے میرا دین اسلام ہے, تو ماننا پڑے گا کہ ان تمام چیزوں کو مانتا ہے. جب ان تمام چیزوں کو مانتا ہے تو کم از کم اب تو اس کی جان چھوڑ دینی چاہیے, اب تو جان بخشی ہو جانی چاہیے. لیکن نہیں, فرشتے گویا یہ کہتے ہیں کہ جس طرح اللہ کو رب کہنے والے بہت ہیں,
اسی طرح اسلام کا نعرہ لگانے والے بھی بہت تھے، اسلامی اسلامی کہلانے والے بھی بہت تھے۔ پھر سرکار کی جلوہ نمائی ہوگی، سرکار کا رخ زیبا نگاہوں کے سامنے ہوگا، سرکار تشریف فرما ہوں گے اور فرشتے پوچھیں گے کہ اے اللہ کو رب کہنے والے، اے اسلام کو اپنا دین قرار دینے والے، یہ بتا یہ جو پیکر جمال تیرے سامنے ہے، یہ جو صاحب کمال ہے، یہ جو خوش خصال ہے، یہ جو شاہ شمشاد قداں ہے، یہ جو خسرو شیری دہنا ہے، یہ جو جان عاشقاں ہے، یہ جو روح دل براں ہے، ارے ان کو بھی پہچانتا ہے کہ نہیں؟ اگر ان کو پہچانتا ہے تو اللہ کو رب کہنا بھی منظور ہے اور اسلام کو دین کہنا بھی مقبول ہے، اور اگر ان کو نہیں پہچانتا، ان سے رشتہ نہیں رکھا، ان سے تعلق نہیں جوڑا، ان کا دامن نہیں پکڑا، اللہ اللہ کیے جا، اسلام کے نعرے لگائے جا، کوئی چیز تیری نجات کی ضامن نہیں بن سکتی۔ اب یہاں پر ایک اور بات سمجھ لیجئے کہ وہ لوگ، وہ کافر، وہ مشرک، وہ منافق جنہوں نے سرکار کے ساتھ زندگی گزاری، جو سرکار کے علاقے میں رہے، دلوں پہ مہریں لگی رہیں، کلمہ پڑھنا نصیب نہیں ہوا لیکن سرکار کا دور ملا، عہد ملا، وہ علاقہ ملا، انہوں نے سرکار کو کتنی بار دیکھا ہوگا شمار کر سکتے ہیں؟ جو زندگی ساتھ گزارے شمار نہیں کیا جا سکتا، کتنی بار دیکھا۔ جنہوں نے بے شمار بار دیکھا، وہ کافر، وہ مشرک، وہ منافق، جب وہ قبر میں پہنچے تو سرکار کو نہیں پہچان سکے۔ اور آج 1500 سال کے بعد دنیا سے رخصت ہونے والا ایک مرد مومن، یا رسول اللہ کے نعرے لگانے والا، سرکار کی غلامی کا دعویٰ کرنے والا، وہ جب قبر میں پہنچتا ہے، جس نے سرکار کو ایک بار بھی نہیں دیکھا، وہ سرکار کو پہچان جاتا ہے۔ جنہوں نے بے شمار بار جنہوں نے بے شمار بار دیکھا وہ نہیں پہچان سکے، اور جس نے ایک بار بھی نہیں دیکھا وہ پہچان گیا۔ پتہ یہ چلا کہ سرکار کو پہچاننے کے لیے یہ والی آنکھ نہیں چاہیے، یہ والی آنکھ، سر کی آنکھ نہیں چاہیے، دل کی آنکھ چاہیے۔ اب جاؤ ذرا کسی ڈاکٹر کے پاس، کسی آئی اسپیشلسٹ کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ جناب ذرا میری دل کی جو آنکھ ہے اس کی آئی سائٹ، اس کی نظر ذرا چیک کر دیجئے۔ قبر میں سرکار کو پہچاننا پڑے گا، اگر نہ پہچان سکے تو بڑی مشکل ہو جائے گی۔ کیا یہ پریکٹیکیبل ہے؟ یہ قابل عمل نہیں ہے، پریکٹیکیبل نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ اتنی سی بات تو ایک بچہ بھی جانتا ہے کہ جو دل کی آنکھ ہے نا، وہ دراصل محبت کی آنکھ ہے۔ دل کی آنکھ در حقیقت چشم الفت ہے۔ پتہ یہ چلا قبر میں سرکار کو وہی پہچان سکے گا جس کے سینے میں سرکار کی محبت ہے، اور جو سینے سرکار کی محبت سے خالی ہیں وہ قبر میں سرکار کو نہیں پہچان سکیں گے۔ اور اسی لیے ہم سرکار کی محبت پہ اصرار کرتے ہیں کہ اس سے قبر کی منزل آسان ہو جائے گی، اور جس کی قبر کی منزل آسان ہو جائے اسے اور کیا چاہیے؟ حضور والا شاعر نے کہا تھا کہ ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہیں، لب کشائی کی جرت مناسب نہیں۔ ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہیں، لب کشائی کی جرت مناسب نہیں۔ ان کی سرکار میں التجا کے لیے جنبش لب نہیں، چشم تر چاہیے۔ ان کی سرکار میں التجا کے لیے جنبش لب نہیں، چشم تر چاہیے۔ اپنی روداد غم میں سناؤں کسے، میرے غم کو کوئی اور سمجھے گا کیا؟ جس کی خاک قدم بھی ہے خاک شفا، میرے زخموں کو وہ چارگر چاہیے۔ اور میں گدائے در شاہ کونین ہوں۔ کیا خوبصورت شعر ہے، ممکن ہے اسی شعر کے صدقے میں اس کے شاعر کی بخشش ہو جائے۔ میں گدائے در شاہ کونین ہوں، شیش محلوں کی مجھ کو تمنا نہیں۔ میں گدائے در شاہ کونین ہوں، شیش محلوں کی مجھ کو تمنا نہیں۔ ہو میسر زمین پر کہ زیر زمین، مجھ کو طیبہ میں ایک اپنا گھر چاہیے۔ حضرات گرامی قدر، غزالی زماں کے لخت جگر خوبصورت انداز میں تقریر فرما رہے تھے۔